الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا ہماری دعاؤں کا محافظ، رب عز و جل کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ گویا درود پڑھنا دعاؤں کا بھی محافظ ہے، دعاؤں کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ عز و جل کی رضا کا باعث ہے، رب راضی ہو جاتا سبحان اللہ، اور اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ تو کیوں نہ پھر درود پاک پڑھنا ہم اپنا معمول بنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایتوں کا مضمون ہے جو بچہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق منقطع کر دیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار برکت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، روزگار نہیں ہے۔ چیک کرو تمہاری دعاؤں میں تمہارے ماں باپ ہیں کہ نہیں؟ ہمیں تو قرآن دعا سکھاتا ہے، آئے ہائے کیا دعا ہے قرآن کی، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ تو ان پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا تھا، بچپن میں جس طرح انہوں نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا۔ اے مالک ہم کو تیری رحمت کے حوالے، ہر دعا میں اپنے ماں باپ کو یاد رکھو۔ اور ایک ٹارگٹ زندگی میں بنا لو، میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، میں نے اللہ کی رضا والے کام کرنے ہیں، واللہ وہ تمہاری روزی میں برکت ڈالے گا، وہ تمہارے دل میں سکون ڈالے گا، تمہارے گھر میں سکون اور چاشنی ڈال دے گا، تمہارے گھر میں عافیت آ جائے گی، لائف انجوائے کرنے لگو گے، کیونکہ رب راضی ہے نا۔ ایک فارمولہ یاد رکھو، جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ ہم رب کو راضی نہیں کرتے، ہم سب کو راضی کرتے ہیں، ہمیں رب کو راضی کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، ہم کچھ بھی کر لیں نا، کسی کی کتنی بھی برائیاں بیان کر دیں، اگر اللہ نے رزق لکھا ہے تو اس کو مل کر رہے گا۔ ایک بات یاد رکھیے، جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں کوئی دے نہیں سکتا، اور جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ فارمولہ یاد کر لو۔ اور وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنے کام تجھے سونپتا ہوں، میں تھک گیا، میں پریشان، میں بیمار، اے اللہ میں قرضے سے نہیں نکل پا رہا، میرے روزگار کے مسائل ہیں، میرے گھر میں پرابلمز ہیں، اے اللہ میں دنیا میں کوششیں کر کے تھک گیا، اے مالک اب تیرے سپرد کرتا ہوں، اور تجھ سے بڑا خالق کون ہے؟ تیری حکمتوں کے انداز نرالے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ خدا کی قسم، جب تکلیف میں دل کی گہرائیوں سے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، یہ آیت پڑھیں گے، آپ کو ایک سکون سا محسوس ہوگا کہ میرے رب کریم کو اب کام میں نے دے دیے ہیں، جو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، اور وہ ضرور مجھ پر کرم کے دروازے کھولے گا۔ اللہ اکبر، وہ میرا رب ہے، ہم اس پر بھروسہ تو کریں۔ اگر آج میں کسی بھنور میں ہوں، اگر آج میں کسی مشکل میں ہوں، اگر آج میں کسی پریشانی میں ہوں، ادھر ادھر دھکے نہ کھاؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ اور اسے پکارو۔ خدا کی قسم وہ تم سے بڑی محبت کرتا ہے، ارے وہ تمہاری ماں سے زیادہ تمہیں چاہتا ہے۔ ہمارا پرابلم یہی ہے، ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے، ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم رب پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ارے اس نے تو قرآن میں خود فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ ہمارے پاس دعا مانگنے کا ہی ٹائم نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، آپ اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ ہاں، رحمان الدنیا والآخرہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی یار آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ہونی چاہیے۔ او بھائی، یہ فارمولہ ہی غلط ہے۔ میرا رب آخرت کا بھی مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے۔ میں اسے راضی کر لوں، وہ میری دنیا بھی اچھی کر دے گا، میری آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے نا، کئی بار بیانات میں کہتا رہتا ہوں، سب کا بھلا سب کی خیر۔ بولو، سب کا بھلا سب کی خیر، اور سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ آپ جب سب کا بھلا سوچو گے نا، آپ کا بھلا ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ برا سوچنا، نیگیٹو سوچنا، ایثار، یہ اچھا بخشش ہے نا۔ یعنی آپ سوچیں کہ آپ 5، 10، 15,000، 25,000 کا تھوڑی دیر کے لیے لاس برداشت کر لیں کہ چلو میرے بھائی کا نہیں، اس کی سیل ہو جائے۔ اگر جنت ملتی ہے تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ اپنا ذہن بنا لو کہ زندگی میں جدھر جدھر موقع ملے ادھر ہم نے ایثار کرنا ہے۔ بس مانگنے کے لیے تڑپ چاہیے، نبی پاک سے وہ محبت چاہیے، وہ دل کا لگاؤ چاہیے۔ اور یہاں اے امتیوں ایک اور بات سیکھنی ہے کہ پیارے آقا کس وصف کو اپناؤ، اپنے اندر سخاوت کو پیدا کریں۔ اچھا، جب بھی سخاوت کی بات ہوتی ہے نا،
تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار بات تو بہت اچھی ہے مگر سخی تو مالدار ہو سکتا ہے نا، میں غریب کیسے سخی ہو سکتا ہوں؟ یہ بھول ہے آپ کی. سخاوت کوانٹٹی کا نام نہیں ہے، سخاوت تعداد کا نام نہیں ہے کہ کروڑ روپے دے کر سخی بنے گا، لاکھ روپے دے کر سخی بنے گا، نہیں. سخاوت یہ دل کے غنا کا نام ہے. حدیث پاک ہے نا، بڑی مشہور حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ 1,00,000 سے بڑھ گیا. صحابہ نے کہا حضور 1,00,000 سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ فرمایا ایک شخص آیا جس کے پاس لاکھوں تھے، اس نے ان لاکھوں میں سے 1,00,000 دے دیا. فرمایا ایک آیا جس کے پاس 2 تھے، اس نے 2 میں سے 1 اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اب اس نے تو 50% دے دیا نا، 2 میں سے 1 دے دیا. فرمایا اس کا 1 اس 1,00,000 سے بڑھ گیا. تو سخاوت اپنے اندر پیدا کیجئے، بخل نہیں ہونا چاہیے. کنجوسی اللہ کو بڑی ناپسند ہے. اور سخاوت کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں. جو شخص ان میں سے کسی ایک ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے وہ اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے. اللہ اکبر. ایک جگہ نبی پاک فرماتے الجنت دار الاسخیاء، جنت سخیوں کا گھر ہے. ہائے ہائے، سخیوں کا گھر جنت ہے. اپنے اندر سخاوت کو پیدا کرنا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو، اپنے غریب مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے رہا کرو. اور یہ سخاوت کبھی کبھی ایسے کام کروا دیتی ہے، کسی دکھی دل کی تمنا پوری کر دو، اس کے دل میں خوشی داخل کر دو، اللہ کیسی مشکلیں آسان فرماتا ہے. اے مدینے اور مکے کے لیے تڑپنے والوں سنو. ایک شخص تھا بڑا مالدار تھا، اس کو خواب میں اس طرح کا خواب آیا کہ فلاں علاقے میں ایک بندہ ہے، اس کو تم مکے لے جاؤ. اس کا کوئی کانٹیکٹ بھی اسے بتایا جاتا تھا. ایک بار خواب آیا، 2 بار آیا، 3 4 بار اس کے بارے میں اس کا پتہ وغیرہ سب اس کو خواب میں بتایا جاتا. اس نے اس بندے سے رابطہ کیا، کہا کہ مجھے خواب میں کہا جا رہا ہے میں آپ کو مکے لے جاؤں. کہا میں تو کوئی نیک آدمی بھی نہیں، نارمل سا آدمی تھا، کوئی اس کا حلیہ بھی کوئی بہت بڑا نیکوں والا نہیں تھا. کہا میں تو ایسا مجھے کیوں لے جا رہے ہو؟ بس کہا مجھے خواب میں آ رہا ہے، آپ چلو میرے ساتھ. اس نے کسی بزرگ سے بھی پوچھا کہ اس پر عمل کرنا ضرور. کہا اچھی بات ہے، اگر خواب میں آ رہا تو لے جاؤ، مکے مدینے کی بات تو ہے، تمہیں اللہ نے بہت دیا ہے. اس نے کہا چلو اچھی بات ہے، میں بھی عمرہ کر لوں گا، اس کو بھی لے جاؤں گا. اس نے کہا اپنا پاسپورٹ دو، میں تمہیں لے جاتا ہوں. یہ اس بندے کو عمرے پہ لے گیا. اب جب عمرہ کر لیا، طواف ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. اب جب واپسی کا وقت آیا تو جب حرم سے باہر نکلے نا تو وہ شخص کہتا ہے مجھے ایک بار اور موقع دو، پتہ نہیں میں پھر کب مکے میں آؤں گا، پھر کب کعبہ دیکھوں گا، ایک بار اور کعبہ دیکھ کر آ جاؤں. تو کہا ٹھیک ہے جاؤ دیکھ کر آ جاؤ. یہ باہر کھڑا انتظار کر رہا ہے. کافی دیر ہو گئی، وہ بندہ باہر نہیں آیا. تو یہ اندر گیا تو دیکھا وہ سجدے میں، کعبے کے بالکل سامنے سجدے میں ہے. کافی دیر ہوئی سجدے سے سر نہ اٹھایا. جب اس کو ہلایا جلایا تو پتہ چلا اس کی روح قبض ہو گئی. اب یہ شخص حیران کہ میں تو اس کو جانتا بھی نہیں تھا، اور یہ کوئی بظاہر کوئی اتنا نیک آدمی بھی نہیں دکھتا تھا، نارمل سا انسان تھا. مجھے خواب میں بار بار کہا گیا اس کو لے جاؤ، اور میں ادھر لے کر آیا، اس کی روح یہاں قبض ہونی تھی. اتنی اچھی موت کہ طواف کیا، عمرہ کیا، با وضو اللہ کے گھر کے سامنے سجدے میں انتقال ہو گیا. واپس پاکستان آ کر اس نے اس بندے کے گھر والوں کو ڈھونڈا کہ یہ تو بتاؤ اس کا عمل کون سا تھا. بولا یہ تو بڑا نارمل سا انسان تھا، مگر ایک کام کرتا تھا، روزانہ جب گھر آتا تھا تو اس کے ہاتھ میں 2 تھیلیاں ہوتی تھی، سامان کی، فروٹ کی، سبزی کی. جب بھی سامان لاتا 2 تھیلیاں لاتا تھا. ایک اپنے گھر والوں کے لیے، ہمارے بالکل برابر میں ایک بیوہ یتیم بچوں کے ساتھ رہتی تھی، اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا اور اس کے باہر تھیلی رکھ کے اندر آ جاتا. اور کہا جب وہ اندر آتا تھا نا تو بیوہ کی آواز آتی تھی اللہ اس کا خاتمہ اچھا کرنا، اے میرے مولا اس کا خاتمہ اچھا کرنا. اللہ اکبر. یہ کیسی دعا لگی کہ کعبے کے سامنے سجدے کے عالم میں اس کا انتقال ہوا. تو یہ کسی کا دل جیتنا، کسی کی مدد کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ وہ کام کروا دیتا ہے جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اس وقت بھی ہم سب کو، جن کو اللہ نے خاص طور پہ نوازا ہے ان کو بھی، اور جیسے میں نے کہا کہ جو غریب بھی ہیں نا وہ بھی کسی نہ کسی کی مدد اپنی حیثیت کے مطابق اچھے کام میں خرچ کرتے رہا کر. یہ اللہ سے کاروبار ہے. آپ غربت سے نکلنا چاہتے ہیں نا تو بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ آپ کو غربت سے نکال دے گا. قبلہ مفتی قاسم صاحب تفسیر صراط الجنان میں بڑی کمال کی بات آپ نے لکھی. آپ فرماتے دنیا بھر کے مالداروں کا سروے کریں نا تو وہ کہیں نہ کہیں چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، خرچ اچھی جگہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ اس خرچ کی وجہ سے ان کے مال میں برکت ڈال رہا ہوتا ہے. اور اگر غریبوں کا سروے کرے نا تو ان میں اکثریت وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ اسی لیے غریب ہی رہ جاتے ہیں. ہم غریب لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں ہم کیا کریں یار اس میں ہمارے نہیں. میں نے نبی پاک کی حدیث یاد رکھو نا، کسی کا 1,00,000 سے بڑھ گیا، آپ کچھ نہ کچھ اچھے کاموں میں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے رہتے ہیں. اور سبحان اللہ، خرچ کرنے کا، سخاوت کرنے کا ایک عظیم موقع
ہمیں دعوت اسلامی دے رہی ہے. اللہ کی قسم خرچ کرنے کا اس سے بڑا نیکی کمانے کا موقع کیا ہوگا کہ عظیم دعوت اسلامی کا جو کام ہے ہم اس کے حصے دار بن جائیں.